الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا تعارف پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ لفظ ویل یہ عربی زبان میں تباہی، بربادی اور ہلاکت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور بیسیکلی یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اور یہ تباہی، یہ بربادی دنیاوی اور اخروی کس کے لیے ہے؟ للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے۔ بیسیکلی یہ لفظ مطففین جو اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے، لفظ تطفیف سے مشتق ہے، یعنی لفظ تطفیف بیسک ورڈ ہے، اور اس سے مل کے بنا مطففین عربی زبان میں تطفیف چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اور تطفیف کا لفظ اصطلاحاً ناپ تول میں چوری چھپے کمی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر ایک شخص ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو وہ واضح مقدار میں یا گاہک کی آنکھوں کے سامنے تو ایسا کچھ نہیں کرے گا، وہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر ہر خریدار کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا اپنے حصے میں ڈالتا رہتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا اس کے حصے کو کم کرتا ہے۔ اسی رویے کو قرآن نے مطففین سے تعبیر کیا اور کہا کہ وہ جو چوری چھپے گھٹاتے ہیں، وہ جو تھوڑی سی مقدار مال میں سے بچاتے رہتے ہیں، کیونکہ تھوڑی مقدار کیوں، ان کا بس ہی تھوڑی پہ چلتا ہے، زیادہ تو وہ کسی کی نظروں میں آنے سے ڈرتے ہوئے وہ زیادہ تو کسی سے اونچ نیچ نہیں کر سکتے، لہٰذا جتنا ان کا بس ہو وہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ لفظ بھی علماء ذکر کرتے ہیں کہ باوجود یہ کہ دنیاوی مال ایک حقیر ترین شے ہے جس کے لیے انسان اپنے ایمان ہی کو فروخت کر دیتا ہے، اتنی حقیر ترین چیز کے لیے انسان اپنا ایمان فروخت کر دے، تو کیا ہلاکت اور تباہی نہیں ہے ایسے شخص کے لیے جس نے کمی کی ناپتے تولتے ہوئے؟ اب دیکھیں، ناپ تول میں کمی کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں۔ ایک یہ کہ ناپتے تولتے ہوئے، جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا کہ فار ایگزامپل 1 kg ہے تو اس میں سے کم مقدار میں تولنا کہ گاہک کی آنکھوں کو دھوکہ ملے، اس کو لگے اتنا تولا گیا لیکن وہ اصل میں کم ہو، یہ ایک ٹائپ ہے۔ دوسری ٹائپ ملاوٹ کی بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر 1 کلو دودھ ہے تو وہ اصل میں 1 کلو نہیں ہے، اس میں 3 پاؤ دودھ اصل ہے اور 1 پاؤ اس میں پانی ہے، تو یہ بھی ملاوٹ ہے، یہ بھی وزن میں کمی ہے، کیونکہ اصل دودھ تو کم ہے، اس میں پانی ملا کے اس کو برابر کر دیا گیا، یہ لوگ بھی مطففین میں آتے ہیں۔ پھر یہ کہ معیار اور ہو، زبان اور دی ہو اور چیز اور ہو، اس کی مراد یہ ہے کہ ظاہر کچھ دکھایا ہو، ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے، آن لائن ٹریڈنگ میں یہ بہت کچھ ہوتا ہے کہ دکھایا کچھ جاتا ہے، چاہے وہ کھانے والی اشیاء ہوں، چاہے وہ اوڑھنے والی ہوں، چاہے وہ ہاؤس ہولڈ تھنگز ہوں، ہر چیز پہ ہم اس کو ایک نام دیتے ہیں فراڈ کا، کہ آپ کو دکھایا کچھ گیا، اصل میں وہ کچھ آیا، کوالٹی وائز گرا ہوا، سائز وائز گرا ہوا، ایسیکٹرا ایسیکٹرا، یعنی جو پرائس ٹیگ آپ کو دکھایا گیا تھا وہ عمدہ چیز کا تھا، لیکن جب آپ نے اس کو پرچیز کیا تو وہ گھٹیا چیز اسی پیسے میں آپ کو دے رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک ٹائپ یہ بھی نکلتی ہے کہ جب ریڑھی والا اپنی ریڑھی پہ پھل ہوں یا سبزیاں ہوں، عمدہ عمدہ تو گاہک کے سامنے رکھتا ہے، یعنی جب ایک ڈھیر لگاتا ہے تو اوپر بہترین چیز، جبکہ اسی ڈھیر میں نیچے ناقص چیزیں بھی ہوتی ہیں۔
اور جب گاہک خریدتا ہے تو وہ ہاتھ کی صفائی اس طرح سے کرتا ہے کہ اگر گاہک اپنی مرضی سے بھی چنتے ہوئے کوئی چیز ڈال رہا ہے تو وہ دکاندار وزن برابر کرنے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو دھوکہ دیتے ہوئے کچھ ایسے کہ پھل یا ایسے کی سبزیاں، کوئی بھی چیز جس کو وہ ناپ رہا ہے وہ خراب بھی ڈال دیتا ہے، جس سے وزن تو پورا ہو جاتا ہے لیکن چیز پوری معیار کی گاہک تک نہیں پہنچتی جس کا اس نے ایک اچھا معاوضہ وصول کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسی رویے کی سخت ممانعت ہے اسلام میں، اور اسی رویے سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہمارے دین اسلام میں، اور اسی کا ذکر اب اگلی آیات کے ساتھ جڑے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا پورا وصول کریں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں، او وزنوہم یخسرون، جب یہ خود وزن کریں تو یہ گھٹا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ہم اگر دیگر صورتوں کا بھی موازنہ کریں، سورۃ الانعام آیت نمبر 152 اللہ ذکر فرماتا ہے انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے جب ناپو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو، یہ آیت نمبر 35 ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ۔ اللہ اکبر۔ قوم شعیب جس جرم کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئی، وہ جرم بھی یہی تھا کہ اس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کا مرض عام طور پر پھیلا ہوا تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بار بار نصیحتوں کے باوجود بھی یہ قوم اس جرم سے باز نہیں آئی تھی، اور اس کو اس جرم کی وجہ سے پکڑ لیا گیا تھا اور رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنی تھی یہ قوم۔ تو آج ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی نہ کسی طرح سے بھی اگر مارکیٹنگ میں ملوث ہیں تو دیکھیں کہ ہم جھوٹ بول کے اپنی پروڈکٹ سیل تو نہیں کر رہے۔ ہاں، ہم یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے نا، یہ قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں ارد گرد کے لوگ آ رہے ہوں گے، ہے نا۔ ایز این ایگزامپل بات کروں تو ہمیں دکان والے یاد آ رہے ہوں گے، ہمیں اپنے ساتھ ہوا آن لائن فراڈ ذہن میں آ گیا ہوگا کہ ہاں وہ فلاں جگہ ایسا ہوا تھا ویسے ہوا تھا، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ سے یا ڈیلنگ سے بڑے لیول پر کوئی تعلق نہ ہو، ہم بھلا کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں کوئی چیز آ جاتی ہے اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے غلط لی گئی ہے یا اس میں یہ فالٹ ہے، تو ہم اس کو آگے بتائے بغیر کسی دوسرے کو سیل کر دیتے ہیں۔ ایسا رویہ بھی میں نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز میں یہ ہے، اگلے کو کون سا پتہ لگنا ہے، تو اس کو کوئی اور بہانہ کر کے کہ جی ہم تو لائے تھے تو ہمارے تو ایک ہی کلر کے 2 ڈریسز ہو گئے تو ہم نے سوچا ہم آپ کو ایک کلر کا دے دیں تو آپ ول یو پرچیز، تو ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ یا پھر ہم مطلب ڈفرینٹ طرح سے کہہ لیں کہ کرپشنس کا شکار تو ہم بھی ہیں اپنے اعمال میں۔ تو ہم اس لیول پر آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو وہ کام دیا ہوا ہے کہ آپ لین دین رکھ رہے ہیں تو ان آیات سے نصیحت حاصل کریں۔ آپ کے ارد گرد آپ کے گھر والوں میں ضرور ایسے آپ دیکھیں گے جاننے والوں میں جن کا تعلق ہے امپورٹ ایکسپورٹ سے، جن کا تعلق ہے وہ مختلف چیزیں بیچنے پر ہی ان کا انحصار ہے، ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اور لٹرلی یہ کہ اپنے معاملات میں بھی ہم ان آیات کو سمجھتے ہوئے ایک طرح سے بہتری لا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بٹھا سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یا کسی سامنے والے کو دھوکہ دے کے صرف دنیاوی محض ایک چھوٹے سے مفاد کی خاطر، جس کو قرآن نے ان الفاظ کے ساتھ کہا ہے مطففین، بہت کم، بہت حقیر سی شے کے لیے ہم اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو ایسا رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگلی آیات کے ساتھ ان کو ریلیٹ کریں تو اللہ کیا فرماتا ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، ایک عظمت والے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں قیامت کے دن کا ذکر ہے،
اور قیامت کے دن کا ذکر کر کے آگے ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے سجین اور علیجین کے بارے میں۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ ٹرم کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کلا ان کتاب الفجاری لفی سجین، یقیناً بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اصل میں لفظ سجین یہاں پر استعمال ہوا ہے، جو سجن یعنی قید خانے یا جیل سے ماخوذ ہے۔ اور جو اگلی آیات ہمارے سامنے ہیں وہ یہ تفسیر واضح کرتی ہیں، جس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس سے مراد وہ رجسٹر ہے جس میں سزا کے مستحق لوگوں کے اعمال نامے درج کیے جا رہے ہیں۔ یعنی علماء کیا فرماتے ہیں یہاں پر، مفسرین کس طرح سے اس لفظ کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ رجسٹر ہے کہ جب نامہ اعمال برے لوگوں کا، یعنی جن کے نامہ اعمال میں برائیاں زیادہ ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، علی اعلان گناہ کرنے والے ہیں، ان بدکاروں کا نامہ اعمال جس جگہ جس لیول پر جائے گا، جس رجسٹر میں، یعنی جس ایک ایریا میں وہ تمام کا تمام جمع ہوگا، اس کو سجن کہا گیا، یعنی جیل یا قید خانہ، اور اسی سے ماخوذ یہ لفظ سجین ہے۔ تو عام طور پر یہاں لفظ کتاب سے مراد نامہ اعمال ہی مراد لیا گیا ہے، اور کفار اور فاجر لوگوں کے اعمال نامے سجین میں، جبکہ نیک لوگوں کے نامہ اعمال علیجین میں ہوں گے۔ اس کا ذکر ہمیں یہاں پر واضح ہو کر ملتا ہے۔ اور دوسری تفسیر ہمیں کیا بتاتی ہے کہ صرف یہ پلیس کے اعتبار سے ڈفرینشیٹ نہیں ہے۔ اب ان کی کیا رائے ہے مفسرین کی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے خاکی جسم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روح پھونکی گئی ہے وہ ایک نورانی چیز ہے۔ روح کا وجود اصل مٹی نہیں ہے۔ انسان اچھے یا برے جو بھی عمل کرتا ہے اس کے اثرات انسان کی روح پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم آواز ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہاں سیو ہو جاتی ہے، ہمارے بولنے کے بعد بھی وہ ہمارے ہاں موبائلز میں، ڈی وی ڈیز میں یا سی ڈیز وغیرہ میں، یہ چھوٹے چھوٹے آج کل تو میموری کارڈز، مائکرو کارڈز، ایون یہ کہ ہمارے پاس بہت سی آج ایسی مشینری موجود ہے کہ جس میں ہم آواز محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور اب تو آج کا اے آئی کا دور اتنا جدید دور ہے کہ ایک آواز نکل جانے کے بعد، یعنی زبان سے نکل جانے کے بعد ایٹ دی اسپوٹ اگر ریکارڈ نہیں ہوئی تو وہ بعد میں بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ ایسی بھی کچھ ہمارے سامنے ریسرچز آ رہی ہیں۔ بہرحال مثال کے لیے میں آپ کو یہ چیزیں بیان کر رہی تھی۔ تو جس طرح انسان کے اچھے یا برے اعمال قبر میں بھی اس کی باڈی کو اثر پہنچائیں گے، اسی طرح انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی روح پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب انسانوں کی ارواح اس دنیا سے جاتی ہیں تو اعمال کے اثرات اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ ان اثرات کی وجہ سے ہر روح دوسری روح سے مختلف ہو جاتی ہے۔ یوں نیک اور برے انسانوں کی ارواح میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اور یہاں مفسرین اپنی رائے یہ دیتے ہیں کہ انسانی ارواح پر ثبت شدہ اثرات اعمال کو لفظ کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی انسانی ارواح اعمال کے اثرات لیے ہوئے جب اس دنیا سے جائیں گی تو برے اعمال کی اثرات والی ارواح کو سجین میں رکھا جائے گا، کسی جیل نما جگہ میں بند کر دیا جائے گا۔ بہرحال سجین کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد آیت نمبر 8 میں ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، اور تم نے کیا سمجھا ہے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا دفتر۔ اب یہاں سے آپ کو بات واضح ہوگی کہ کتاب مرقوم میں اصل آگے دو رائے ہمارے سامنے آتی۔ ایک یہ کہ نامہ اعمال جہاں پر جمع ہو رہے ہیں یہ وہ پلیسز ہیں، اور دوسرا یہ کہ جہاں پر انسان کی روح جمع ہو رہی ہے نیکی یا بدی کی فارم میں، یہ اس پلیس کا نام ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلا رہے ہیں جزا اور سزا کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم،
اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہی جو حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے۔ ایسا شخص جزا اور سزا کے دن کو دراصل اس لیے جھٹلاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور حرام خوریوں کی وجہ سے اس دن کے احتساب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ جس طرح بلی سے بچنے کے لیے کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اسی طرح یوم حساب کی جواب دہی سے بچنے کے لیے یہ لوگ اس دن کے وقوع پذیر ہونے کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہماری آیات تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی یہ تو وہی باتیں ہیں جو پچھلے زمانے کے لوگوں سے ہوتی ہوئی سینہ بسینہ چلتی چلی آ رہی ہیں۔ یعنی قرآن کے کتاب الہدایہ ہونے کا یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم۔ یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔